بوقار معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى على كل من هو ومحو ومرجع لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي قول الآخر: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج 10 محرم و حرام ہے، اور آج پورے عالم اسلام میں ہر سنی، ہر اہل سنت والجماعت کے ماننے والے غلامان حسین، چاہنے والے حسین، حسین کو ماننے والے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی مساجد و مدارس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کو منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی ایک محرم حرام سے لے کر کے اور 10 محرم حرام تک مجلس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منعقد کیا، اور آپ حضرات نے بھی اس میں شرکت فرمائی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری اس مجلس حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمیں ہر سال مجلس حسین منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں قبول فرمائے، اور آپ کی شفاعت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کیا ہے، شاید کہ تاریخ میں کوئی ایسا جوان مرد نظر آیا ہو کہ جس نے اسلام اور دین کو بچانے کے لیے
راہ خدا میں سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے اس واقعہ کو تقریباً 1400 سال ہو گئے، لیکن جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور واقعہ کربلا کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی ہسٹری کو ہم جب بیان کرتے ہیں، اسپیچ دیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ ابھی ہی چند سال پہلے ہوا تھا۔ حالانکہ اس سے بعد میں بے شمار واقعات ہوئے، دنیا میں بے شمار واقعے ہوئے، لیکن جتنا واقعہ کربلا کو ذکر کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط اور تازہ ہوتا ہے، اتنا کسی بھی دوسرا واقعہ کرنے سے ہمارا ایمان تازہ اور مکمل نہیں ہوتا۔ یہی وہ حسین تھے کہ جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جو جوہ بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوہ بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم کو اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اور شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، اور کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر ایوار رسول پاک کا پیغام ہے، جس کا ہر ایوار رسول پاک کا پیغام ہے۔ اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص اور قربانی کا پیکر وہ حسین، عظمت و اخلاص قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، اور پرچم حق تعبت جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نامی ہو گیا، اور دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، اور خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاودانی وہ حسین، اور نام نامی جس کا لوہے تھر پہ مرقوم ہے، فرش سے عرش تک جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، فرش سے عرش تک جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ یہ حسین کی شان تھی، یہ حسین کی عظمت تھی، یہ ان کا مقام تھا کہ انہوں نے آج ہم لوگ جو پلا پلایا دین ہمیں جو مل گیا، اور آج ہم جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اپنی مسجدوں میں نمازوں کو پڑھ رہے ہیں، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ کاش اگر اسی اسلام و دین کی خاطر حسین اپنی جان نہ دیتے تو آج دنیا میں صرف ظلم ہی ظلم ہوتا۔ یہ حسین کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے سینوں میں جو ایمان ہے، ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے، اور ہماری مسجدوں میں جو اذان نمازیں ہیں، یہ حسین کا ہی صدقہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان دے کر کے اسلام کو پروان چڑھا دیا۔ سینکڑوں درود و رحمتیں ہو میرے حسین پر، سینکڑوں سلام ہو میرے حسین پر، سینکڑوں انوار رود کی نور کی بارشیں ہو میرے حسین پر، کہ واہ حسین تم نے اپنی جان دے کر
اسلام کو ایک نئی طریقے سے آپ نے سیکھا. اسی لیے انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. حسین زندہ ہیں ہمارے خطبوں میں، حسین زندہ ہیں ہماری نمازوں میں، حسین زندہ ہیں ہماری مجلسوں میں، حسین زندہ ہیں ہمارے ذکر میں، حسین زندہ ہیں ہمارے ہر معاملات میں. حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے اور حسین قیامت تک زندہ رہیں گے. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے. اور یہی وہ حسین تھے جس کی آزمائش کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کچھ کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور جان سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر والوں کے لیے خوشخبری ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی جو لوگ بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرتے ہیں آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جو آپ نے ظالموں کو جابروں کو جو آپ نے پانی پلایا ہے اور جس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ جو جنگ و جدال اور آپ نے کی ہے اور ان کے ساتھ آپ نے جو معاملات کیے ہیں وہ تاریخ نے دفن کیا ہے اس کو کہ جب کربلا کے میدان میں 10 محرم حرام کو آپ کے نواسے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، آپ کے چچا بھائی سب لوگ جب راہ خدا میں جب شہید ہو چکے، ظالموں نے، جابروں نے، یزیدیوں نے جب تمام اہل بیت اطہار کے پھولوں کو جب انہیں نعوذ باللہ شہید کر دیا، انہیں قتل کر ڈالا، اب سب سے آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہتے ہیں. یہ وہ حسین ہیں جو جگر پارے رسول ہیں، شہر بطول ہیں، شہزادہ بطول ہیں، علی کے نور عین ہیں، مومنوں کے دل کے چین ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مجاہدوں کے قافلے کے سالار ہیں، ابن حیدر کرار ہیں، شہنشاہ کرب و بلا ہیں، پیکرو صبر و رضا ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آ گیا تو آپ نے میدان جنگ میں جانے کی جب آپ نے تیاری شروع فرمائی اور آپ نے جب ارادہ فرمایا تو آپ کے ایک بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بیماری کی ناقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، یہ آخری اہل بیت کے پھول رہ گئے تھے. جب انہیں معلوم ہوا کہ سب لوگ شہید ہو چکے ہیں تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری کی وجہ سے نیزے کے ذریعے سے کھڑے ہوئے اور اپنے بابا جان امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا جان سب لوگ شہید ہو چکے ہیں، آپ مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی کربلا کے میدان میں اپنا خون پیش کر کے نانا جان کے اسلام کو تقویت اور طاقت پہنچاؤں. تو جب میرے حسین نے یہ سنا تو آپ تڑپ گئے. آپ نے فرمایا بیٹا زین العابدین میرے گھر کے تمام افراد سب شہید ہو چکے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، بھانجے بھتیجے سب شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ آئے تھے وہ سب رائے خدا میں شہید ہو چکے، لیکن اے امام زین العابدین اگر میں تمہیں بھی اجازت دے دوں گا تو اب یہ بتاؤ کہ پھر میرے نانا جان کی نسل کیسے چلے گا، میرے نانا جان کا سلسلہ کیسے چلے گا، اور یہ جو
محرمات ہیں، جو گھر کی جو بیویاں اور بچے ہیں، انہیں مدینہ کون پہنچائے گا؟ انہیں کون لے کر کے جائے گا؟ میرے حسین نے ان کو تسلی دی، کہا بیٹے زین العابدین تم ٹھہرو، تم ہی تو ہو، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تمہیں باقی رہنا ہے، حسینی سعادات کا سلسلہ تمہیں سے جاری رہے گا، تم میری جان فدر ہو، اور جو میرے پاس امانتیں ہیں وہ تمہارے شکر کر دی جائیں گی۔ اے میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہیں سے وابستہ ہیں، کیونکہ سب لوگ شہید ہو چکے ہیں، اب میں بھی کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں، اب ساری امیدیں تمہیں سے وابستہ ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو صبر کی تلقین کی، آپ نے سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد آپ نے کہا کہ نانا جان کی جو شریعت ہے اور ان کی جو سنت کی پیروی ہے، اب میرے بعد وہ تم ہی اس کے جانشین ہوگے، تم ہی جو ہے تمام چیزوں کو سنبھالو گے، میں تمہیں کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کر آپ کا جو امام شریف کا امام حسین کا، وہ آپ نے اپنے بیٹے زین العابدین کے سر پر رکھا، اور سر پر رکھنے کے بعد ان کو بستر پر لٹا دیا، اور پھر میرے امام حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے، آپ نے اپنے صندوق کو کھولا، اپنی الماری کو کھولا، اور کھولنے کے بعد اس میں قبائے مصری زیب تن فرمائی آپ نے، کیونکہ مصری قبا تھی، وہ آپ نے زیب تن فرمائی، اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امام شریف آپ نے سر پر باندھا امام حسین نے، اور سید الشہداء حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ڈھال تھی جس پر وار کو روکا جاتا ہے، وہ آپ نے اپنی پشت پر رکھی، اور اپنے بابا جان شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی کی تلوار ذوالفقار کو آپ نے اپنے گلے میں لٹکایا، اور جعفر طیار کا نیزہ آپ نے ہاتھ میں لیا، اور اس طرح تاجدار کربلا پیکرو صبر و رضا سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے اب تیار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خیمے سے نکلتے ہیں تو آپ کی بہن زینب اور آپ کی بیویوں نے جب دیکھا تو کہا اے حسین، اب آپ کربلا میں جا رہے ہیں، کم سے کم ایک آخری دیدار تو ہمیں کر۔ یہ وہ حالات تھے کہ آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ آخری وقت ہے، سب لوگ شہید ہو چکے ہیں، اب میرے حسین بھی جانے والے ہیں۔ تو وہاں کی جو خواتین تھیں ان کی آنکھوں سے موتی ٹپک رہے تھے آنسوؤں کے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا پیارے بھائی، بیویوں نے درد میں ڈوبی آواز میں کہا اے ہمارے سردار، شہر والوں نے کہا میرے حسین میرے سر کے تاج۔ حضرت سکینہ نے ہوتے ہوئے کہا بابا جان کہاں ڈالے، تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں، آپ ہی ہمارے کفیل ہیں، آپ ہی جا رہے ہیں۔ آپ نے تمام کو تسلی دی، آپ نے تمام کو صبر کی تلقین کی، اور آپ نے کہا آپ صبر کرنا، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اے میری بیویوں، اے میری بیٹیوں، اے میرے گھر والوں، تم صبر کرنا، کیونکہ اہل بیت کا سب سے مضبوط اگر ہتھیار ہے تو وہ صبر ہے۔ اب صبر کرنا، اور آپ نے ان کو صبر کی وصیت کی، آپ نے شکر کی وصیت کی، اور آپ نے سب سے آخر میں سب کو شکر اور صبر کی وصیت کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر آپ سوار ہوتے ہیں اور آخری دیدار کراتے ہیں، اور دیدار کرانے کے بعد آپ جب کربلا کے میدان کی طرف آتے ہیں تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں نے اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں نے اہل بیت۔ جب میرے حسین نے اپنے خیمے والوں کو صبر کی، شکر کی جب وصیت کی، اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر اب جب یزیدوں کے پاس آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا یزیدیوں سے، اور آپ نے کہا اے یزیدیوں، تم جان رہے ہو کہ میں کون ہوں۔ آپ نے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا اور رسالت آپ کی تعریف بیان کی، اور کہا کہ تم لوگوں نے میرے گھر والوں کو، میرے بھتیجوں کو، میرے بھانجوں کو، میرے رفقا، میرے ساتھیوں کو تم نے 3 دن کا بھوکا پیاسا تم نے شہید کر دیا، اب میں آخری بچا ہوں، اب بھی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اب بھی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں
کہ تم میرے خون کے پیاسے نہ بنو، تم اب بھی باز آ جاؤ۔ لیکن جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں کون ہوں؟ میں وہی حسین ہوں کہ جس کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے نانا نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہی حسین ہوں کہ جس کے نانا جان کا تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو۔ میں وہی حسین ہوں کہ جس کے نانا جان کے کلمے کو پڑھ کر تم اسلام میں داخل ہوتے ہو۔ تم کیا مجھ سے لڑائی کرو؟ آپ نے اس طریقے سے ان کو آپ نے خطاب فرمایا اور آپ نے ان کو بتایا کہ اگر تم بھی اب بھی باز نہ آئے تو کل قیامت کے دن میرے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے، میرے باپ حضرت علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ نے یہ تمام اعلان اس طریقے سے ان سے خطاب فرمایا، ان کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، ہو سکتا ہے یہ لوگ باز آ جائیں۔ لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر حسین کو اس وقت میں اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہم ان کی بیعت کو قبول نہیں کر پائیں گے، وہ ہماری بیعت قبول نہیں کر پائیں گے، وہ ہمارے ہاتھ سے کٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی طریقے سے تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، نہ تم کو ہم واپس جانے دیں گے، نہ ہم تمہارے ساتھ کوئی معاملہ طے کریں گے، بلکہ اب آخر یہی ہے یا تو یزید کی بیعت قبول کرو یا حسین ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے بہت سمجھایا، وہ اس لیے سمجھایا تھا تاکہ کل قیامت کے دن ان یزیدیوں میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کس سے جنگ کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کس سے لڑائی کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کس سے جنگ کر رہے ہیں۔ میرے حسین نے تمام کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ آپ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہارے جو شہسوار ہیں اب ان کو ایک ایک کر کے میرے پاس بھیجو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو اب یزیدیوں کی طرف سے سب سے پہلا جو پہلوان آپ سے جنگ کرنے کے لیے آیا اس کا نام تمیم بن قحطبہ تھا۔ یہ ایسا جنگجو تھا کہ ملک شام میں اس کی طوطی بولتی تھی، لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کا وار بہت مضبوط ہوتا تھا۔ سب سے پہلے جب امام حسین کے مقابلے میں آیا اور حسین سے کہا کہ تم آئے ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں، اپنے بابا جان کو بھیجتے، تو میرے حسین نے فرمایا پہلے مجھ سے نہ کر دیکھو، میں شیر خدا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، میری رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، میں وہ حسین ہوں کہ جس کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، میں وہ حسین ہوں کہ جس کی زبان مبارک کو میرے نانا جان نے چوسا ہے، کیا تم مجھے معمولی سمجھتے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار سے ایسا اس پر وار کیا کہ اس کے دو جسم کے ٹکڑے کر گئے اور وہ دونوں زمین پر گئے۔ یہ حسین کا پہلا وار تھا اور آپ نے اس کا بخت ملعون اور مردود تمیم بن قحطبہ کے آپ نے ٹکڑے کر دیے۔ اب اس کے بعد جب کھلبلی مچ گئی، یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اتنا مضبوط پہلوان جس کو حسین نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں، تو اب تمام لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، یہ بات چیت ہونے لگی کہ اب ایسا کیسا ہوگا، یہ کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد یزیدیوں کی طرف سے یزید ابتہی جو بڑے طاقتور والا بھی تھا، کروفر والا تھا، وہ سامنے آیا امام حسین سے مقابلے کے لیے، امام حسین کا سامنا کرنے کے لیے، اور اس نے کہا حسین جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ شہسوار ہوں، میں وہ جنگجو ہوں کہ شام اور عراق کے لوگ مجھ سے کانپتے ہیں، مجھ سے کانپتے ہیں، تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ روم اور مصر کے لوگ مجھ سے کانپتے ہیں، بڑے بڑے بہادر میرے سامنے سے آنکھ کی طرح میں ان پر وار کرتا ہوں، تم مجھ سے بڑا مقابلہ کرنے آئے؟ میرے حسین نے فرمایا مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، میں فاتح خیبر شیر خدا کا شیر ہوں، اور میں ایسا تم پر وار کروں گا کہ تمہاری عزت میرے نزدیک مکھی و مچھر کی طرح بھی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار جب ہوا میں لہرائی اور اس کی گردن پر جب وار کیا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ اتنے مضبوط شہسوار کے بھی
امام حسین نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے یہ دوسرا شہشباز جب ان کا تن سے جدا کیا تو اور کھلبلی مچ گئی، اور کھلبلی مچ گئی۔ اس کے بعد بدر بن سہیل یمنی، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا، پورا آگ بگولا ہو گیا۔ ابن سعد سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ایسے لوگوں کو بھیج رہے ہو کہ حسین اپنی تلوار ذوالفقار سے ان کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹ رہا، کسی مضبوط انسان کو بھیجو۔ تو پھر بدر بن سہیل نے اپنے بڑے بیٹے کو حسین سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ یہ بھی مضبوط طاقتور تھا، اس کا بھی نام تھا شہشباروں میں، لیکن جیسے یہ حسین کے مقابلے میں جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پر وار کرتے ہیں تو اپنی تلوار ذوالفقار سے اس کے دو حصے کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حالات تھے جب امام حسین ان 22,000 یزیدیوں سے تنہا جب لڑ رہے تھے اور آپ کی تلوار ذوالفقار ہوا میں ایسی گونج رہی تھی اور ان کی گردن کو ایسے کاٹ رہی تھی جیسے مولی اور گاجر کو کاٹتے ہیں، جیسے سبزیوں کاٹتے ہیں۔ یہ تنہا حسین تھے جو 22,000 لشکروں کے مقابلے میں آئے تھے۔ یہ حسین وہ حضور کا نواسا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چوما بھی تھا، جس کو سونپا بھی تھا۔ جب یہ حالات بن گئے، کھلبلی مچ گئی، جب یہ دیکھا کہ اگر ایک ایک کر کے ہم حسین کے پاس اپنے شہشوار کو بھیجیں گے تو 22,000 کا جو ہمارا لشکر ہے، حسین تنہا سب کو قتل کر کے جہنم پہنچا دے گا۔ اب ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو اب یہ مشورہ ہوا کہ ایسا کرو کہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ ہم تمام یزیدیوں نے، ظالموں نے، جابروں نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے گھوڑے کو جس پر آپ سوار تھے، جب چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد آپ پر نیزے، آپ پر تیر جب وہ لوگ برسانے لگے، چاروں طرف سے تیر آنے لگے، چاروں طرف سے نیزے آنے لگے، اور تاریخ میں یہ آیا ہے کہ آپ پر تقریباً 72 جو ہے زخم لگے تھے، اور حالات یہ بن گئے کہ آپ کے گھوڑا بھی آپ کا زخمی ہو گیا، اور جب گھوڑا آپ کا زخمی ہوا، اتنا زخمی ہو گیا گھوڑا کہ وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو گھوڑے سے آپ نیچے آئے، اور نیچے آنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اب حالات یہ ہیں کہ میں کھڑا نہیں ہو پاؤں گا، تو آپ کے حالات یہ بنے کہ ان ظالموں نے آپ پر اس طریقے سے وار کیا کہ چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی اور بھالوں کی جب حملہ آپ پر ہو گئے اور چاروں طرف سے جب تیر آنے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گھوڑے سے نیچے آئے تو ایک کمبخت انسان نے ایک تیر مارا جو تیر زہر سے بجھا ہوا تھا، اور وہ آپ کی پیشانی پر لگا ہوا، وہ پیشانی جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں مرتبہ چوما تھا، اس پیشانی پر جب آپ کو تیر لگا تو خون کا جو کفارہ تھا وہ نکل پڑا، اور میرے حسین گشت کھا کر کے آپ نیچے آئے، اور نیچے آنے کے بعد آپ نے تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وقت میں جمعے کا دن تھا، لیکن مسافروں پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن نماز ظہر یہ واجب ہے کہ نماز ظہر کو ادا کیا جائے۔ ایک صحابی نے کہا حضور نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے سجدے کی حالت میں گئے، اور جب آپ سجدے کی حالت میں گئے تو تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر جو ظالم و جو جابر تھے ان لوگوں نے سنان نام کا جو ظالم تھا اس نے آپ پر ایک ایسا وار کیا کہ آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ان یزیدوں سے لڑتے رہے، ان کو واصل جہنم پہنچاتے رہے، لیکن میرے حسین نے جتنی آپ کے اندر طاقت و قوت تھی آپ اسے لڑتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر ایک ایک کر کے حسین کے مقابلے میں آتے تو حسین تمام کو قتل کر کے جہنم پہنچاتے تھے، لیکن تمام لوگوں نے جب آپ پر حملہ کیا، وار کیا، آپ پر جو ہے اور تیروں کی جب بارش برسائی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 زخم کھا کر آپ زمین پر آ گئے اور آپ نے سجدہ کیا اور رب کی بارگاہ میں
آپ نے دعا کی مولا سبحان ربی الاعلی، میں نے تیرے دین کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر میں نے اپنی جان کو قربان کر دی ہے، اللہ میں نے اپنی جان کو قربان کر دی ہے، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو یہ بتا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ یہ حسین کا سجدہ تھا جو آپ نے کربلا میں آخری سجدہ آپ نے کیا تھا، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں مولا میں تو تجھ سے راضی ہو گیا، کیا تو مجھ سے بھی راضی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ 10 محرم حرام کو، جبکہ آپ کی اس وقت عمر شریف 56 سال کی تھی، جمعے کا دن تھا، 61 ہجری تھی، اس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا بات ہوئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ شاعر کہتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھٹ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ اے میرے نانا جان کی امت، تم پر کسی طریقے سے پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، لیکن تم اسلام کو ہمیشہ اس پر عمل کرنا جس طریقے سے میں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بیٹے کو رائے خدا میں قربان کر دیا اور اسلام کو بچا دیا۔ اے میرے نانا جان کی امت، اگر تم پر بھی کوئی آنا چاہے تو تم بھی اپنی جان کو دے کر اسلام کو بچا لے۔ یہ حسین کا پیغام تھا کربلا سے، اور حسین کا دوسرا پیغام یہ تھا کہ اے میرے نانا جان کی امت والو، تم پر جو نماز فرض کی گئی ہے، میں اس حالت میں ہوں تب بھی میں نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے، تب بھی میں نے سجدہ کیا ہے۔ اے میری نانا جان کی امت والو، اگر تم پر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو تم صبر کرنا اور نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، آج مجلس حسین سے، ذکر حسین سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ حسین نے بھی کبھی نماز کو قضا نہیں کیا تھا۔ اگر ہم حسینی ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی آج سے یہ دل میں نیت کریں گے، نہ ہم نماز قضا کریں گے، نہ ہماری اولاد نماز قضا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔